السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام تہذیب ہے اور میں آپ لوگوں کی بھیجی گئی ریئل ہارر سٹوریز کو نریٹ کرتی ہوں۔ اگر آپ بھی مجھ سے اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں ایک ای میل آئی ڈی ہے، آپ اس پر لکھ کر مجھے میسج کے ذریعے شیئر کر سکتے ہیں۔ میں بیسٹ سٹوری سلیکٹ کر کے اس پر نریٹ کرتی ہوں۔ آج کی سٹوری بہت خوفناک ہونے والی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے گھر کے کام کمپلیٹ کر لیے ہیں تو یہ سٹوری سننے بیٹھ جائیں، اور اگر آپ کو کوئی اور کام کرنے ہیں یعنی کمرے سے باہر جانا ہے تو بہتر ہے کہ پہلے آپ اپنے کام کمپلیٹ کریں اور پھر یہ سٹوری سنیں، کیونکہ یہ دونوں سٹوریز آپ کو پوری طرح ڈرا کر رکھ دیں گی۔ چلیں چلتے ہیں اپنی سٹوریز کی طرف۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، اپنے آس پاس حصار باندھ لیں، کیونکہ سنا ہے جب ان مخلوقات کا ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑے انٹرسٹ سے ہمارے قریب آ جاتے ہیں اور اپنی باتیں سننے لگتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنی سٹوریز کی طرف۔ السلام علیکم آپی، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گی۔ میرا نام رضوان علی ہے اور میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں اور لمبے روٹس کی گاڑیاں چلاتا ہوں۔ میں بلوچستان گوادر لائن میں چلتا ہوں۔ ایک رات جب میں گوادر کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں پہاڑی علاقے کن ملیر کے قریب میری گاڑی خراب ہو گئی۔ میں وہاں اتر گیا اور گاڑی کا جائزہ لینے لگا۔ مسئلہ ٹیکنیکی نوعیت کا تھا اور اس علاقے میں سگنل وغیرہ بھی بہت کم آتے ہیں، صرف یو فون ٹاور کہیں دور ہے، باقی کمپنیز کے سگنل بالکل نہیں آتے۔ میں نے کافی کوشش کی لیکن ایک رات تک مسئلہ حل نہ ہوا۔ میکینکوں نے کہا کہ یار وقت لگے گا، ہم 3 یا 4 گھنٹے میں تمہارے پاس پہنچ جائیں گے، تب تک تم انتظار کرو۔ تو میں اور میرا ہیلپر ہم دونوں وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ گرمیوں کی رات تھی اور اس لیے گاڑی کے اندر بہت گرمی تھی۔ میں نے اپنے ہیلپر سے کہا کہ یار بستر لے آؤ، گاڑی کے باہر ہی پہاڑوں کی ایک طرف مچھردانی لگا لیتے ہیں اور وہیں آرام کر لیتے ہیں، جب تک مکینک نہیں آتے یہیں رک جاتے ہیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ مکینکوں کو آتے آتے صبح کے 4-5 بج جائیں گے۔ میں بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ بہتر ہے تھوڑا آرام کر لوں۔ میں سو گیا۔ کچھ دیر بعد میرا ہیلپر زور سے مجھے آوازیں دینے لگا، استاد استاد! میں گھبرا کر اٹھ گیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو اس نے بتایا، استاد ابھی میں نے کچھ بچوں کو ہماری گاڑی کے پیچھے کھیلتے دیکھا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، یہاں اس سنسان پہاڑی علاقے میں؟ اور رات کے اس وقت بچے کہاں سے آ گئے؟ تم تھکے ہوئے ہو اس لیے تمہیں وہم ہوا ہوگا، گاڑی کے پاس کوئی نہیں ہے۔ مجھے پتا تھا کہ اس علاقے میں ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ میں نے اپنی نوکری کے دوران اپنی آنکھوں سے کئی بار ایسی چیزیں دیکھی ہیں۔ میرا ہیلپر نیا تھا اس لیے اسے بہت ڈر لگنے لگا۔ میں نے اسے سمجھایا تو وہ دوبارہ سو گیا۔ میں نہیں سویا، میں جاگ رہا تھا کہ ایک وقت میں نے دیکھا کہ میری گاڑی کے پاس کوئی چل رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب میں اٹھا تو میں نے اپنے ہیلپر کو نہیں جگایا اور خود گاڑی کے پاس چلا گیا۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو کسی کے چلنے کی آواز بند ہو گئی۔ کچھ لمحے بعد میں نے دیکھا کہ کوئی پہاڑوں کی طرف بھاگ رہا ہے، جیسے انسان پتھروں پر بھاگتے ہیں تو پتھروں سے آواز آتی ہے، ویسے ہی آوازیں تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہاں کچھ نہ کچھ ضرور ہے، لیکن پھر میں نے اپنی بات کو نظر انداز کر دیا۔ میں واپس اپنے ہیلپر کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ میرا ہیلپر تو گہری نیند میں سو رہا ہے۔ میں نے اسے جگایا اور کہا کہ تم جا کر گاڑی کے اندر سو جاؤ، میں باہر ہی سوتا ہوں۔ وہ بولا، نہیں استاد، میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں سو سکتا، آپ اکیلے ساری رات کیسے بیٹھو گے؟ میں نے اسے سمجھایا کہ تم فکر نہ کرو، اگر کچھ مسئلہ ہوا بھی تو میں تمہیں آواز دے دوں گا، تم فوراً نیچے آ جانا۔ بہت ضد کرنے کے بعد وہ لڑکا گاڑی کے اندر جا کر سو گیا۔ کچھ دیر بعد میرا چہرہ جس طرف تھا وہ پہاڑ کی سمت تھی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی عورت پہاڑوں پر چلتی ہوئی نیچے کی طرف آ رہی ہے۔
یہ منظر دیکھ کر تو میرے جسم میں کپکپی ہی دوڑ گئی۔ میں فوراً اٹھا اور گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ میرا ہیلپر جاگ گیا اور بولا کہ کیا ہوا استاد؟ وہ فوراً ہی نیچے اترا اور ہم دونوں نے پہاڑ سے نیچے اترنا شروع کیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے اپنے لڑکے سے کہا کہ تم اپنے قدم تیز کرو۔ اس نے اپنے قدم تیز کر لیے اور میں بھی ڈرا ہوا تھا اور وہ بھی۔ ہم دونوں بری طرح بھاگنے لگے۔ ہمارے پیچھے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ کوئی ہمیں پکار رہا تھا کہ رکو رکو۔ ہم دونوں باتیں کرتے کرتے پہاڑ سے نیچے اترے اور ایک جگہ درختوں کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ ہمیں ایسا لگا جیسے درختوں کے پیچھے سے کوئی ہمیں گھور رہا ہو۔ وہاں بہت سے درخت تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے پیچھے سے کوئی آنکھیں ہیں جو ہمیں دیکھ رہی ہوں۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ وہی عورت جسے میں نے پہاڑ سے نیچے اترتے دیکھا تھا اب سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ اف خدایا! تو پھر میں نے لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں پھر وہاں سے بھاگنے لگے۔ ہم بھاگتے بھاگتے جانے کہاں پہنچ گئے۔ اسی دوران ہمیں ایک گاڑی سامنے سے آتی دکھائی دی۔ گاڑی والے نے ہمیں دیکھا تو اس نے اپنی گاڑی آہستہ کی اور ہمارے پاس آ کر روک لی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا استاد؟ کیوں بھاگ رہے ہو آپ لوگ؟ میں نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، ہماری گاڑی بھی پہاڑ پر خراب کھڑی ہے۔ اس نے کہا استاد آپ پریشان نہ ہوں۔ اس نے ہمیں پانی پلایا۔ میں نے بھی پیا اور میرے ہیلپر نے بھی پیا۔ ہم دونوں کچھ دیر اس کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس وقت کوئی آواز نہیں تھی، نہ ہی ہمیں لگا کوئی ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ جب وہ گاڑی والا وہاں سے چلا گیا تو اس کے جانے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد مجھے محسوس ہوا کہ کوئی ہماری طرف چل کر آ رہا ہے۔ میں نے لڑکے سے کہا کہ چپ رہو، آواز بالکل بند کر دو۔ وہ خاموش ہو گیا اور میں بھی چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک عورت آ رہی ہے۔ اس کے پیروں میں پائل تھی جو چلتے ہوئے صاف سنائی دے رہی تھی اور وہ سیدھی ہماری ہی سمت بڑھ رہی تھی۔ ہم دونوں وہیں بیٹھ گئے اور اللہ کا نام لینا شروع کیا۔ ہم نے آیت الکرسی پڑھی اور دیر تک دعائیں پڑھتے رہے۔ قریب ہی ایک مشہور مندر ہے جسے نانی مندر کہا جاتا ہے۔ ہم باتوں باتوں میں اسی مندر کے پاس پہنچ گئے اور وہیں جا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد وہاں موجود چند لوگوں نے ہمیں دیکھا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ دونوں اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں اور پریشان بھی لگ رہے ہیں؟ میں نے سارا واقعہ ان لوگوں کو کہہ سنایا۔ وہاں پر ایک بزرگ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہاں پر اکثر ایسی چیزیں نظر آتی ہیں۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے ایسے ڈرائیوروں کے ساتھ واقعات ہو چکے ہیں۔ پھر فجر کا وقت ہو گیا اور ہم نے نماز ادا کی اور اس کے بعد اپنے ورک شاپ والے سے رابطہ کیا۔ کچھ دیر بعد ہمارے مکینک بھی وہاں پر پہنچ گئے اور واپس ہم اپنی گاڑی کے پاس پہنچ گئے۔ جب گاڑی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ گاڑی کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوئے ہیں، جیسے کسی نے پتھروں کی برسات کی ہو۔ یقین کریں تہذیب آپی، یہ میرا سچا واقعہ تھا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اپنے چینل پر ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر میری باتوں میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا رضوان علی بھائی۔ ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا پہلا خوفناک واقعہ۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف۔ میں ایک لانگ ہول ٹرکر ہوں۔ نام میں آپ کو اپنا بتانا نہیں چاہتا۔ ایک رات میں نے ایک سنسان ہائی وے پر گمشدہ بچے کے لیے گاڑی کو روکا تھا، اور جو چیز اس کے ساتھ جڑی ہوئی میں نے دیکھی اور جو سوال اس نے مجھ سے پوچھا، اسی وجہ سے اب میں ڈرائیونگ نہیں کرتا۔ یہ واقعہ کچھ سال پہلے میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ میں لانگ ہول ڈرائیونگ کرتا تھا، زیادہ تر کراس کنٹری روٹس پر، ایسے راستے جو آپ کو وسیع و عریض سنسان علاقوں سے گزارتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا وہ جگہیں جہاں ریڈیو گھنٹوں اسٹیٹک میں بدل جاتا ہے اور زندگی کی واحد نشانی کبھی کبھار دوسری سمت سے آنے والی وہ گاڑیاں
جو دور دور سے گزرتی ہوئی صرف ہیڈ لائٹس سے محسوس ہو رہی تھیں۔ میں جوان تھا، مائل تھا میں میلوں پیسوں کے پیچھے۔ تنہائی مجھے پسند تھی، یا شاید میں سمجھتا تھا کہ مجھے تنہائی پسند ہے۔ جس روڈ پر میں تھا وہ ایک لمبی ویران ہائی وے سے گزرتا تھا جو دو بڑے حکومتی علاقوں کی سرحد کے درمیان تھی۔ میں جگہ کا نام نہیں بتانا چاہتا، لیکن تصور تو کریں کہ جب بہت بڑے خالی علاقے، اتنے سارے درخت اور سنسان علاقے میں درختوں کی سائیں سائیں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ جگہ ڈرائیورز میں ڈیڈ زون کے نام سے مشہور تھی۔ نہ سگنل، نہ آبادیاں، 100 میل تک کچھ بھی نہیں، اور عجیب موسم کے لیے مشہور۔ زیادہ تر لوگ اسے دن میں پار کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن شیڈیول ہوتا ہے۔ میرا سفر رات کے اندھیرے میں اس علاقے سے گزرنا تھا۔ مجھے وہ احساس یاد ہے، میرے ٹرک کی لائٹس کے دائرے کے باہر مکمل سیاہی، وہ اندھیرا جو لگتا تھا جیسے کیبن کو دبا رہا ہو۔ صرف آوازیں تھیں، ڈیزل انجن کی گونج، کبھی کبھار ایئر بریکس کی سسکار، اور ٹائروں کی سڑک پر مستقل تھر تھراہٹ۔ یہ سب کسی سحر کی طرح تھا، بہت زیادہ سحر انگیز۔ میں تقریباً 10 گھنٹے سے گاڑی چلا رہا تھا، اور چند ریاستیں پہلے مختصر سا وقفہ ہی لیا تھا۔ کافی کا اثر اب ختم ہو رہا تھا۔ ڈیش بورڈ کی ہلکی سبز روشنی ایک عجیب سا سکون دے رہی تھی، لیکن باہر کا اندھیرا اسے اور بھی گہرا بنا رہا تھا۔ میری پلکیں بھاری ہو رہی تھیں۔ آپ خود سے مزاحمت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں نا؟ اپنے آپ کو تھپڑ مارتے ہیں، کھڑکی کھول کر ٹھنڈی ہوا لیتے ہیں، موسیقی تیز کرتے ہیں، چاہے وہ صرف اسٹیٹک ہی کیوں نہ ہو۔ میں یہی سب کر رہا تھا، جاگنے کی کوشش۔ شاید رات کے 2 یا 3 بجے کا وقت تھا۔ میں اس حالت میں تھا جہاں آپ نہ مکمل جاگ رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی سو رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ کا دماغ لو پاور موڈ پر ہو۔ سڑک کی سفید لائنیں آپس میں ملنے لگی تھیں، معمول کی تھکن تھی۔ میں نے زور سے پلکیں جھپکائیں، اور پھر میں نے اسے دیکھا، یا شاید میرا وہم میں نے سمجھا۔ میری ہیڈ لائٹس کے دائیں کنارے پر ایک جھلک، چھوٹی سی، زمین کے قریب۔ ایک لمحے کے لیے میں نے ایک شکل دیکھی تھی، ماں بہم انسانی جیسی، اور پھر وہ اندھیرے میں گم ہو گئی۔ پہلا خیال، ہرن یا لومڑی، عام بات تھی، لیکن وہ جانور کی طرح حرکت نہیں کر رہا تھا، وہ تو سیدھا کھڑا تھا۔ میرا دماغ سست تھا، لیکن پھر بھی میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جانور کی طرح بھی نہیں جو ڈر کر کھڑا ہو جائے۔ پھر وہی منطقی خیال آیا کہ تم تھکے ہوئے ہو، عجیب و غریب چیزیں دیکھ رہے ہو، اور میں تقریباً مان گیا کہ واقعی۔ میں نے سر ہلایا، پانی کی بوتل اٹھائی اور ہلکا گرم پانی پیا۔ نظر سڑک پر رکھی، لیکن وہ تصویر رہ گئی، ایک چھوٹی سی سیدھی شکل، جیسے کہ کوئی بچہ۔ میں نے خود سے کہا کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، یہاں اس سنسان جگہ پر، اور وہ بھی رات کے 3 بجے، ناممکن۔ لیکن ذہن پھر بھی الجھا رہا۔ میں شاید 30 سیکنڈ اور چلا، پھر میں نے سائیڈ مرر دیکھا، اور میرا خون جم گیا۔ مرر میں ایک چھوٹی سی شکل تھی، کھڑی ہوئی سڑک کے کنارے، بالکل اسی جگہ جہاں مجھے لگا تھا کہ کچھ تھا۔ وہ جھاڑی نہیں تھی، وہ سایہ نہیں تھا، وہ واقعی وہاں کھڑا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ تھکن نہیں تھی، یہ ایک حقیقت تھی۔ وہاں کوئی تھا جو بہت چھوٹا تھا، ہر لمحہ چیخ رہا تھا کہ خطرہ ہے، بھاگ جاؤ، لیکن دوسرے ہی لمحے انسانیت کا جذبہ کہ شاید وہ بچہ ہے اور اکیلا ہے۔ میں نے گاڑی سلو کی اور پھر روک دی، ہیزرڈ لائٹس آن کی، پھر میں نے ریورس کرنا شروع کیا تاکہ واپس جا سکوں۔ یہ سب غلط تھا۔ ایک بھاری ٹرک کو اس طرح ریورس نہیں کرنا چاہیے تھا۔
لیکن میں نے کیا۔ آخر کار وہ جگہ واپس آ گئی اور وہاں وہ تھا، ایک بچہ۔ میں نے ٹرک کو روکا، شاید اس سے 10 فٹ دور۔ ہیڈ لائٹس تیز کی۔ بچہ بہت چھوٹا تھا، شاید 6-7 سال کا تھا۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ وہ پاجامہ جیسے کپڑے پہنا ہوا تھا، لیکن نہ ہی اس کے پاؤں میں جوتے تھے اور نہ ہی تن کے اوپری حصے میں کچھ۔ وہ میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا، وہ تو بس اپنی ہی دھن میں چلتا جا رہا تھا، آہستہ آہستہ، جیسے اسے مجھ سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ میں نے انجن بند کیا۔ خاموشی بہت بھاری تھی۔ "ہے بچو!" میں نے آواز دی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے دوبارہ کہا کہ کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ آہستہ سے رکا، لیکن اس نے میری طرف ابھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ "تم یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو؟" آخر کار اس نے ایک لفظ کہا۔ "کھویا ہوا ہوں، بس اتنا ہی۔" میں نے پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ وہ آہستہ آہستہ میری طرف مڑا۔ اس کا چہرہ تو واضح نہیں تھا، جیسے روشنی کو وہ جذب کر رہا ہو۔ آنکھیں دھندلی تھیں۔ "گھر؟" میں نے کہا، "چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔" وہ میرے قریب آیا، پھر اس نے کہا کہ وہ اندر جنگل میں ہے۔ میں نے جنگل کی طرف دیکھا تو وہاں کچھ نہ تھا سوائے اندھیرے کے۔ اس نے کہا، "تم میرے ساتھ آؤ۔" مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اس بچے کی مدد کے لیے میں اترنے ہی والا تھا کہ اچانک میری نظر اس کی پیٹھ پر پڑی۔ میں نے کچھ دیکھا، ایک لمبی سیاہ ٹیوب جیسی کوئی چیز اس کے جسم سے نکل کر جنگل میں جا رہی تھی۔ میں کانپ گیا۔ "یہ کیا ہے؟" میں نے پوچھا تو اس کا لہجہ بدل گیا۔ "کچھ نہیں، تم تھکے ہوئے ہو، تمہیں اسی لیے یہ سب نظر آ رہا ہے۔" اور پھر اس کی آواز بدل گئی، گہری، بھاری، غیر انسانی۔ "انسان اب زیادہ ہوشیار کیوں ہو گئے ہیں؟" یہ جملہ میرے ذہن میں جل گیا۔ میں نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور بھاگ گیا۔ میں نے پیچھے نہیں دیکھا، وہ وہاں کھڑا رہا، خاموش۔ میں نے پوری رات گاڑی چلائی، کانپتا رہا، اور میں نے پھر وہ نوکری چھوڑ دی، کیونکہ میں جب بھی آنکھیں بند کرتا ہوں تو وہ بچہ مجھے نظر آتا ہے، وہ مجھے آواز سنائی دیتی ہے، اور وہ سوال، انسان اب زیادہ ہوشیار کیوں ہو گئے ہیں، آج بھی مجھے اسی کی آواز میں میرے دماغ میں گونجتے ہیں۔ میں یہ کہانی آپ کو ٹیپ کر کے بھیج تو رہا ہوں، لیکن آپ یقین کریں کہ میں ابھی بھی خوفزدہ ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے سچے واقعے کو لوگوں تک ضرور پہنچائیں گی۔ ویورز، یہ تھے ہمارے آج کے 2 خوفناک ترین واقعات۔ سفر کے دوران آپ بھی کبھی سوچیں اگر آپ پر ایسی بیت جائے تو آپ اور ہم کیا کریں گے؟ میرا تو خوف سے شاید دل ہی بند ہو جائے گا۔ صرف نریٹ کرنے میں ہی اتنا ڈر لگ رہا ہے تو سوچیں جن پر بیتتی ہے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ لیکن ہر ذات سے اونچی ذات میرے رب کی ذات ہے۔ بے شک مارنے والے سے بڑا بچانے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ ہم کبھی بھی ایسا سفر کریں یا رات کا گہرا سفر کریں تو لازمی آیت الکرسی کا حصار ضرور باندھ لیا کریں۔ کہانیاں پسند آ گئی ہوں تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا زیادہ سے زیادہ اپنی فرینڈز اینڈ فیملی میں۔ لائک کیجیے گا، کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اسٹوریز کیسی لگیں اور اگلا آپ کون سا ٹاپک پہ اسٹوری سننا چاہتے ہیں۔ اور آپ لوگ اگر نئے لسنرز ہیں تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے جائیے گا تاکہ اگلی بار اسٹوریز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بھی پہنچے۔ پھر آؤں گی نئی کہانی، نئے قصے، نئے واقعے کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔